بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ آگ میں عورتیں مردوں سے زیادہ کیوں ہیں، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور جہنم میں جھانکا تو اکثر عورتیں تھیں، اور اس کے سبب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ کا ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی اگر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مانند کرنے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبراتے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین نشانیاں ہیں جن کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔
لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کو کے ساتھ ساری زندگی حسن و سلوک کرتے رہو، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے طلاق دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا راز ساتھ ہے، میری اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تم نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے ہی سنی ویسے آگے پہنچا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔